بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پر اسرار مذہب کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس مذہب کا نام مندائی مذہب ہے۔ مندائی ایک قدیم اور پر اسرار عقیدہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے وجود سے ناواقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور آج یہ کہاں کھڑا ہے، لیکن اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مندائی، جسے انگریزی زبان میں مٹائیزم کہا جاتا ہے، ایک طویل توحیدی مذہب ہے جو جنوبی عراق، گزشتہ ایران کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکار خود کو مندائی کہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مندائی لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا مرکزی نبی مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہی ان کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں۔ مندائی مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد مذہب ہے کہ مکمل طور پر آرامی زبان کی ایک شاخ میں مخصوص ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کو روزہ ربا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے عظیم خزانہ۔ اس کتاب میں کائنات کی تخلیق، نیکی اور بدی کی جنگ، روحانیت اور انسان کی اصل پر گہرے خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ بتائے گئے قائد کے مطابق کائنات دو دنیاؤں پر مشتمل ہے، نور کی دنیا اور تاریکی کی دنیا۔ نور کی دنیا خالص اور پاکیزہ اور الہی ہے، جہاں اعلیٰ روحانی ہستیاں رہتی ہیں، جبکہ تاریکی کی دنیا وادی وجود اور برائی سے جڑی ہوئی ہے۔ مندائیوں کا ماننا ہے کہ انسانی روح کی دنیا سے آئی ہے اور اس دنیا میں قید ہے۔ زندگی کا مقصد ہے کہ روح کو دوبارہ نور کی دنیا کی طرف لوٹایا جائے، اور اسی کا راستہ ہے پاکیزگی، سچائی اور روحانی ترقی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مندائی مذہب صاف پانی کے اندر روزانہ ڈبکی لگانا اس مذہب کا سب سے اہم عمل ہے، اور اس کو مذہبی احوال میں سب سے اہم مانا جاتا ہے، اور ہر ہفتے یہاں تک کہ بعض تہواروں پر روزانہ پانی میں ڈبکی لگائی جاتی ہے تاکہ روحانی صفائی حاصل کی جا سکے، اور یہ لوگ بہتے دریاؤں میں ڈبکی لگانا پسند کرتے ہیں۔ مندائی مذہب کے پیروکاروں کی عبادت گاہ کو منتہا کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت گاہ ہمیشہ کسی بہتے پانی کے قریب بنائی جاتی ہے، کیونکہ پاکیزگی اور طہارت کا پانی سے گہرا تعلق ہے۔ مندائی مسجد میں کوئی مجسمہ پرستی نہیں، نہ ہی وہ کسی مادی شے کو پوجتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے اور وہ بالکل غیر مادی ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مندائی مذہب کی شریعت بہت سخت ہے، ان کے ہاں حلال اور حرام کا تصور بھی موجود ہے۔ وہ مخصوص قسم کے کھانے کھاتے ہیں، عبادت کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس مذہب میں علم کو بہت اہمیت زیادہ دی جاتی ہے، اور مندائی کا مطلب ہے کہ علم یا معرفت ہے۔ ان کے ویژن کی بنیاد ہی علم، فہم اور باطنی حقیقت کی تلاش پر ہے۔ بدقسمتی سے صدیوں پر مشتمل مظالم، جنگوں اور جبری تبدیلی ویژن کی وجہ سے مندائیوں کی تعداد تیزی سے کم ہوئی۔ آج دنیا بھر میں اندازاً صرف 50,000 سے 70,000 کے قریب مندائی باقی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر عراق، ایران اور پناہ گزین کی حیثیت سے شہرب امریکہ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ مندائی مذہب صرف پیدائشی افراد کو مندائی مانا جاتا ہے، اور اس مذہب میں غیر مندائیوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا جائز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص بعد میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک مندائی مذہب ہے جس کا مقصد صرف اپنے افراد کو روحانی راستہ دکھانا ہے تاکہ تبلیغ کرنا۔ مندائی مذہب کا ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ مندائی مذہب پیشواؤں کا نظام، ان کی تسبیح رہنماؤں کو ترسا کہا جاتا ہے جو مذہبی رسومات کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ رہنما مذہبی کے علم سے ماہر ہوتے ہیں اور روحانی تربیت کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مندائیوں کی خاص تہواروں میں پاروانہ اور نورہ زبان شامل ہے۔ ان تہواروں میں خاص عبادت، دعائیں، روزوں کے ذریعے روحانی تجدید کی جاتی ہیں۔ ناظرین، مندائیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک انسان کا ایک جسم عارضی ہے جبکہ روح ابدی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نور کی دنیا کی طرف سفر کرتی ہے، لیکن اس سفر میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں اور روح کو مختلف آسمانی دروازوں سے گزرنا ہوتا ہے جنہیں ماٹا کہا جاتا ہے۔ اگر روح نے دنیا میں نیکی کی ہو تو وہ نور کی دنیا میں واپس چلی جاتی ہے، اور اگر برائی کی ہو تو وہ اسے سزائیں ملتی ہیں۔ مندائیوں کی مذہبی تعلیمات بہت گہری ہیں اور بات
ان کا اصل دشمن جہالت ہے۔ ان کے مطابق سب سے بڑی برائی نادانی ہے، کیونکہ جہالت ہی وہ اندھیرا ہے جو روح کو روح سے دور رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔